بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے گدڑی پوش مجاہد۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھی، جب مجاہدین اسلام جن کی تعداد 7 یا 8,000 تھی، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جو 30 سالہ نوجوان تھے اور فقراء صحابہ میں سے تھے، اور ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی وضع و قطع میں کچھ تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت و شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان طلب کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاغر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد حکما، وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ حیت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ علاوہ مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس میں سونے تاروں سے کڑے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت و جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ بوسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی اندر داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رونتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم پر ہتھیار، زرہ اور خود تھا۔ سپاہیوں نے کہا اپنے ہتھیار اتار دو۔ ربعی بن عامر نے کہا میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی انی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ یہ دنیا انتہائی حقیر و ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی حقارت اور ذلالت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نام اپنے ایک کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ جب حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے ترجمان کی وساست سے کہنا شروع کیا اہل عرب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبود کی تم لوگوں سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہندوستانیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستان میں دوڑانے والے ہو۔ آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟
ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسا کہ تم نے کہا، بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل و گنوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے، اپنے قریبی عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے۔ ہمیں کسی نظام اور دستور کا کچھ علم تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور پھر رستم کی طرف مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی اور وہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے، دنیا کی تنگی و پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائے، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائے۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک اپنے سر پر میرے سرزمین کی مٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ رستم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے۔ کسرا کے غلام نے حکم کی تعمیل میں مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں واپس آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے منتظر تھے۔ دیکھا کہ ربیع کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنے سرزمین کی مٹی لڑائی سے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں نے ربیع رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، خیمے گونج اٹھے، آواز بلند ہوئی، یہ مٹی کا ٹوکرا فتح کی نشانی ہے۔ اگلا دن مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کا تھا۔ سورج کی شعاعیں کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے روشن ہوئی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجاہدین کی صف اول میں نکلے، پھر مجاہدین اسلام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن کا گمسان کا رن پڑا۔ اس مدت میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایرانی فوجیوں کے سروں کو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہچان سے خالی تھے، مجاہدین اسلام کچلتے رہے اور کفار کے سروں کو اڑاتے رہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش سے دوچار ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی جھنکار اور ان کے خنجروں کی چمک کی تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کو تاریخ ساز فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے روز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایوان کسرا میں داخل ہوئے، جس نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کسرا کے محل میں سونے سے ملمہ سازی کا کام دیکھا اور وہاں ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور موتیوں کے نقش و نگار دیکھے تو اللہ کے اس انعام پر بے اختیار رونے لگے اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگے جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ فرعون اور اس کی جماعت بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے اسی طرح ہو گیا جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، چنانچہ ان پر آسمان و زمین روئے، نہ انہیں مہلت ملی۔